بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک اور خوبصورت اور ایمان افروز سوال و جواب کی نشست کی جانب، جس میں آپ نے ایک کرسچن لڑکی جس کا نام میری تھا اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بینکر ہے، اس کے چند ایسے سوالات کے جوابات دیے جن کی بنیاد پر، جن کی اساس پر پوری کرسچینٹی بیس کرتی ہے، یعنی عیسائیت میں جن بنیادی چیزوں پر یقین کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائے عز و جل کے بیٹے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بائبل کے ہی مطابق اور ان کے اپنے پریسٹ یعنی کہ عیسائی پادریوں کے الفاظ اور معنی کے مطابق اس خاتون یعنی میری کو قائل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مابعوث کیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ سوال و جواب کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ لڑکی یعنی میری یہ سوال کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، تو میں آپ کو اپنے نالج کی روشنی میں دو ایسی آیات ہیں جو کہ ہماری بائبل میں موجود ہیں وہ سناؤں گی، جن کے اندر خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس میں پہلی جو آیت اس نے کوٹ کی وہ میتھیو کے چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 17 کی تھی، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ میرا بیٹا جس کو اس دنیا کے اندر میں نے بھیجا ہے وہ میرا بہت ہی چہیتا ہے اور اسے تا قیامت موت نہیں آئے گی اور میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ آیت کوٹ کی جو کہ جان کے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 کی تھی، یعنی کہ آیت نمبر 16 میں وہ یہ تھی کہ جو خدا کا بیٹا ہے خدا نے اسے زمین کی جانب بھیج دیا اپنے بیٹے کو جو کہ اس نے پیدا کیا اور وہ تا قیامت اس دنیا تک جو ہے ہدایت کی روشنی پہنچاتا رہے گا۔ تو دوستو ان دو سوالوں کا یعنی ان دونوں آیات کا جو حوالہ ہے یہ بہت سٹرونگ تھا اور کیس بڑا زبردست بلٹ اپ ہو گیا، لیکن آڈینس کو ڈاکٹر صاحب نے تبھی اپنے سحر میں مبتلا کر دیا جب دوسری آیت کا ترجمہ ابھی لڑکی نے مکمل نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی اپنی کاپی کے اوپر سے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک دم پورا کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی آیت کی جانب ہم آتے ہیں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس پر میں راضی ہوں، یعنی کہ میتھیو چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 17، یہ بنیادی طور پر آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ان تمام لوگوں کو اپنا سن، اپنا بیٹا گردانا ہے، اپنا نور گردانا ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے راستے پر چلتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، بائبل کے ہر پارے میں ہر صفحے پر انبیاء کرام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چنا، لوگوں کو دین ہدایت کی دعوت دی، ان تمام لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ان تمام انبیاء نے چنا، ان لوگوں کو خدا نے اپنا نور، اپنا بیٹا گردانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے نور ہیں، بلکہ ایسے ہی سمجھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ کرسچینٹی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب، لیکن اس کا مطلب لوگوں نے غلط لے لیا۔ کیسے غلط لے لیا؟ دوسری آیت جس کا ریفرنس میری نے دیا تھا، جس میں اس نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے جان چیپٹر 3 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے اپنا بیٹا پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اسے اس دنیا میں تا قیامت رشد و ہدایت کے لیے رکھا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ بیگاٹن استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر جو آپ کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب لٹرلی یہ بنتا ہے کہ ایسا بیٹا جو کہ سیکچول ریلیشن شپ کے تحت پیدا ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ خدا ان تمام چیزوں سے تو پاک ہے، تو پھر یہ بیٹا پیدا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں بھی خدا ہوں اور میری عبادت کرو، نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں کہا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ آپ کے تقریباً 32 علماء کرام یعنی کہ 32 پادریوں نے جو عیسائیت پر پوری دسترس رکھتے ہیں، انہوں نے اس پوری آیت کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ بار بار ریویو کے لیے مختلف جگہوں پر پیش کیا، اس کا ریویو کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے اور اسے نکال دیا گیا ہے بائبل سے۔ اگر آپ جو ریوائزڈ ورژن ہے بائبل کا وہ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی مسلمان، کسی ہندو، کسی اور شخص کی طرف سے نہیں، بلکہ آپ کے 32 جو ہیں وہ جید علماء کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے بیگاٹن یہ غلط لکھا گیا ہے، غلط استعمال ہوا ہے اور اوریجنل یعنی کہ جو اصل مینوسکرپٹ تھا، جو اصل صحیفہ تھا جو ہے وہ بائبل کا یعنی انجیل کا، اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے ایک نبی تھے، بالکل اسی طرح جس طرح
طرح حضرت موسیٰ تھے، حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ خدا نہیں ہے، اس بات کا آپ کو یقیناً جواب مل گیا ہوگا جو آپ کا سوال ہے۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بالکل پلٹتے ہی یہ کہا کہ اب آپ اسلام لے آئیں گی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے کچھ اور سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیجیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ وہ سوال بھی کیجئے، لیکن اگر میں نے ان کے جواب دے دیے تو پھر اس کے بعد آپ کو اسلام لانا پڑے گا، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، لیکن آپ لے آئیے گا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ میں اگر مسلمان ہوئی تو میں پھر وہ مسلمان ہوں گی جو پریکٹسنگ یعنی کہ عملی مسلمان ہو۔ تو سوال اس بہن کا دوبارہ یہ تھا، یعنی میری کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ مسلمان لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے میں کتراتے کیوں ہیں؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ بتایا کہ آپ اگر قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتے ہیں اپنے 99 ناموں کے بارے میں، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اب یعنی کہ باپ کا استعمال نہیں کیا بلکہ رب کا استعمال کیا ہے۔ اب رب کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا، دنیا کو سسٹین رکھنے والا، لیکن اب لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی آپ کا فزیکل باپ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ اس کراؤڈ کے اندر میں کسی بچے کو کہوں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال کیا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں تو ویسے بڑھاپے کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اے میرے جنسی بیٹے، تو اگلا بچہ فوری طور پہ میرے منہ پہ تھپڑ مار دے گا، کیونکہ اسے لگے گا کہ میں اس کی ماں کو گالی دے رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جنسی معاملہ جو ہے وہ جو انوالو ہو گیا۔ تو یہ بات پتہ چلانا اور چلنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چلتی۔ تو اس طریقے سے اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی زبردست ٹیکنیک کے ساتھ دیا اور اس خاتون کو جو ہے وہ خاموش کروایا اور کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نہ کسی اور بندے کو آپ لے کے ہی نہیں آتے، حضرت عیسیٰ کے علاوہ نہ آپ نے آج تک یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ آپ نے کہا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ پروگرامڈ اس طریقے سے ہیں کہ آپ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اگر آپ ہمارے خدا کا بیٹا یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ خدا بزرگ و برتر کی ذات پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو وہ پھر مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ہم مسلمان یہ لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ اور اگر آپ صرف بنیادی تعلیمات کی بات کریں تو ہم پھر عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 8ویں دن آپ کے ختنے کیے گئے، مسلمانوں کے بھی 8ویں دن ختنے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بائبل کی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو صحیفے کے اندر خدائے بزرگ و برتر کی بتائے ہوئے رولز ہیں، جو اصول ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں۔ آپ کی بائبل میں یہ تحریر ہے کہ اگر کوئی خدائے بزرگ و برتر کے بتائے ہوئے راستے سے ڈیویٹ کرے گا، کہیں اور چلا جائے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم مسلمان بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یعنی آپ کوئی بھی اصول لے لیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے، اس اصول کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کرسچنز کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، مسلمان الکوہل کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گی تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک زیادہ اچھی کرسچن ہی بن گئی ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کہ سو کالڈ کرسچنز ہیں اور وہ دین کے صحیح راستے پر نہیں چل رہے۔ اس کے بعد لڑکی کچھ اور سوال کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے شاید یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کے سوالوں کے جواب کے بعد اسے مجبور کریں گے کہ وہ اسلام قبول کرے، تو وہ سوال ختم کر کے پیک اپ کر کے جانے لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اسے روکتے ہیں اور مزید سوال کرنے پر اکساتے ہیں، جس کے بعد لڑکی اگلا سوال کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ ہم مسلمان کرسچن سے زیادہ بہتر کرسچنز ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کرسچینٹی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو تعمیر کرنا اور اس کے ذریعے رضائے الہی کا حصول، تو یقین جانیے کہ ہم آپ سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خدا بنا دیا معاذ اللہ، یا وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا، پوری بائبل کے اندر کہیں پہ یہ موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے پاس سے کہانی بنا لی ہے تو اس کہانی کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ ایک ایسا خوبصورت مکالمہ تھا جس پر وہاں پر موجود ہر شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہوا، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے داد و تحسین کے نعرے تو بلند ہوئے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جگت علماء کرام کو دین اسلام کے ساتھ منسلک رکھے۔ تو دوستو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔